نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آیت 271 سے 281 تک۔ اگر تم ظاہر کرو صدقات کو تو کیا ہی اچھا ہے، پھر اگر تم چھپاؤ انہیں اور دو انہیں فقراء کو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، سیئات کو، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ اب فرمایا اگر تم ظاہر کرو صدقات کو تو کیا ہی اچھا ہے تمہارے لیے۔ یہاں جو ظاہر کرنے کی بات آ رہی ہے یہ ریاکاری نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان ایمرجنسی میں کسی کے سامنے ہی کسی کو کچھ دے دیتا ہے، تو لیکن اگر نیت درست ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا اگر تم چھپاؤ اور دو انہیں فقراء کو تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ عمومی نیکی کھلی بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب کسی کی ذاتی ضرورت پوری کرنے کا وقت ہو تو دوسرے کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کا خیال رکھا جائے اور چھپا کر صدقہ کرنا بہتر ہے۔ ایسا شخص جو خوب چھپا کر بہترین طریقے سے نیکی کرے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ بعض نیک اعمال زمانے کے اعتبار سے بھی درجہ رکھتے ہیں، جیسے رمضان کا عمل زیادہ افضل ہے، اسی طرح رمضان میں بھی لیلۃ القدر کا جو عمل ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے لیلۃ القدر کی عبادت۔ اسی طرح ذوالحجہ کے عشرے کی نیکیاں اللہ کے ہاں خاص مقام رکھتی ہیں۔ پھر جگہ کے اعتبار سے بھی درجے فرق ہو جاتے ہیں، جیسے حرم میں 1,00,000 نماز کا اجر ہے، مسجد نبوی میں وہی نماز ہے 1000 نمازوں کے برابر اجر ہے۔ اور پھر وقت کے اعتبار سے بھی فرق ہو جاتا ہے، جیسے وہی نماز اول وقت میں پڑھی جائے تو اس کا اور اجر ہے، اور اگر دیر سویر کر کے پڑھی جائے تو اور اجر ہے۔ اور قیامت کے دن ہر شخص حسرت میں ہوگا کہ کاش میں اس سے بہتر عمل کرتا۔ تو صحابہ کرام میں ان سے جب کوئی غلطی ہوا کرتی تو وہ صدقہ کرتے تھے، غم کے موقع پر صدقہ کریں۔ صدقہ کرنا ایک طرح سے علاج غم ہے۔ اب اگر صدقہ کی بات آ رہی ہے تو صدقے کی اقسام ہے۔ احسان کے درجے کا عمل کر دینا بھی صدقہ ہے۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اسے آسان طریقے سے کریں، وہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح مسکرا دینا، اسمائل کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کے پاس کوئی ہنر ہے، مہارت ہے، اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ماہر معزز نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر اسی طرح بہترین بات پہنچانا صدقہ ہے، بہترین عمل صدقہ ہے، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری سیئات کو، برائی کو۔ سیئات کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 گناہ، اور نمبر 2 ہر وہ چیز جو بری لگے، یعنی تکلیف دینے والی چیز، تو وہ بھی سیئات ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی اذیت دینے والی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دور کر دیں گے، کیوں؟ صدقے کی وجہ سے۔ اور اللہ جو تم اسے عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کو ہدایت دینا، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یعنی بعض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے جنہوں نے سن کر بھی ایمان نہ لایا تھا، جیسے کہ ابو لہب۔ پہلے دور میں یہ بہت رواج تھا کہ جو اپنے رشتہ دار تھے وہ ایک دوسرے کا مان رکھا کرتے تھے، خاص طور پہ چچا کا رشتہ غلط بھی ہوتا ہے تو تحفظ دیتے تھے، لیکن ابو لہب نے انکار کیا۔ اور قریبی رشتوں کے لیے تڑپ بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ تانے بھی دیتے ہیں، تو لہٰذا اللہ نے تسلی دی اور فرمایا کہ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر چاہنے کے لیے، چہرہ اللہ کا، یعنی اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو رشتہ داروں سے لین دین بھی ہوتا ہے، لہٰذا اللہ نے کہا کہ ہدایت تو بندے کے ذمہ نہیں، لیکن جو ایمان نہیں لایا ان پر بھی خرچ کرو، اور اگر ان پر بھی خرچ کرو گے تو تمہیں تمہارے خرچ کا بدلہ ملے گا، یعنی نیکی کا بدلہ ملے گا۔ لیکن وجہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے پورا پورا دیا جائے گا تمہیں، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی صدقے کا، نیکی کا بدلہ پورا دیا جائے گا، خواہ مسلم کو دیا جائے یا نان مسلم کو۔ صدقات اور فقراء کے لیے ہیں وہ جو گھیر لیے گئے اللہ کے راستے میں اور نہیں وہ استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں، سمجھتا ہے انہیں جاہل نہ سمجھ مالدار بچنے کی وجہ سے، سوال کرنے سے، کیونکہ وہ سائل ہیں، سوال نہیں کریں گے وہ، ٹھیک ہے؟
لیکن کس کے لیے بات کی جا رہی ہے؟ اصحاب صفہ کی طرف اشارہ ہے، خاص تاکید کی کہ ان فقراء کو دو جن کا اللہ کے دین کی خاطر رستہ بند ہو گیا، جو دین کی راہ میں لگ کر اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کمانے کا وقت نہیں ہے۔ پھر فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، سمجھتا ہے انہیں جاہل نہ سمجھ مالدار سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے، تو جو خود کو ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں وہ بندوں کے سامنے مسائل پیش نہیں کرے گا، لیکن ان پر خرچ کرنا بہترین خرچ ہے، اور تم ان کو ان کے چہروں کی علامتوں سے پہچان لو گے، یعنی قیاس کر سکتے ہو، جج کر سکتے ہو۔ حکمت اور گہری نظر کی ضرورت ہوتی ہے، پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون اصل ضرورت مند ہے۔ نہیں وہ مانگتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو دراصل علم جو ہے وہ ذہن کی حفاظت کرتا ہے، اور جنگ سرحد کی حفاظت کرتی ہے۔ جو بھی کسی کام کے لیے خود کو کمپلیٹلی ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں، اس کے بدلے دوسرے کا خرچ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں کے معاملات میں کھو جانے سے دین میں کمی آتی ہے، لہٰذا اگر کوئی ان پر خرچ کرے جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے تو یہ بہترین خرچ ہو۔ وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات دن چھپا کر اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ہے اجر ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت پہ آ کے ساری آیات جو صدقات کی آئیں وہ کنکلوڈ ہو گئی کہ صدقہ کرو، خواہ دن ہے رات ہے، چھپا کے ہے اعلانیہ ہے، اور پھر اس کے لیے ہوگا کیا کہ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ دنیا میں کوئی خوف، نہ آخرت میں کوئی خوف، نہ مال کے جانے کا خوف، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں، کیونکہ مومن جو ہے وہ نیکی کے مواقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، ہر طریقے سے نیکی کرتا ہے، نہ وقت دیکھتا ہے نہ جگہ دیکھتا ہے۔ اور وہ جو کھاتے ہیں سود، نہیں وہ کھڑے ہوں مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ خپتی بنا دیا ہوا جسے شیطان نے چھو کر، یہ بوجہ اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ بے شک تجارت مانند ہے سود کے، حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا ہے اس نے سود کو، اور جو کوئی آ جائے اس کے پاس کوئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ باز آ جائے تو اس کے لیے ہے جو پہلے ہو چکا ہے، اور معاملہ اس کا اللہ کی طرف ہے، اور جو کوئی لوٹ آئے تو یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اس آیت میں ربا کی حرمت کا بیان ہے۔ ربا کا مطلب ہے بڑھانا، اور اگر اصطلاح میں دیکھیں تو معین مدت تک، یعنی فکسڈ اضافہ ہو فکسڈ ریٹ پر اور اصل رقم سے زیادہ لیا جائے تو وہ سود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے ربا ہے۔ اب ربا میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک چیزوں سے بچو: شرک، جادو، ناحق قتل، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد سے بھاگنا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو سود کی حرمت پر 7 آیات ہیں اور 40 احادیث ہیں، اور اس پر علماء کا اجماع بھی ہے کہ سود حرام ہے۔ تو آیت میں بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کیسے کھڑے ہوں گے، جیسے کھڑے ہوتا ہے وہ شخص جو خپتی بنا دیا گیا شیطان کی طرف سے چھو کر۔ تو خپتی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اندھا دھند مارنا، اونٹ کا زمین پر اگلا پاؤں مارنا، یہ خپتی کی ایک اگزامپل ہے۔ پھر اسی طرح پھل اتارنے کے لیے لاٹھی مارنا اور جھڑے ہوئے پتوں کو بھی خپتی کہتے ہیں۔ تو خپتی دراصل شیطان کا وار ہونا، اس کا حملہ ہونا، اس کا عقل پر ایسے چھا جانا کہ انسان کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے خپتی کی حالت۔ پھر ہے شیطان اسے چھوتا ہے۔ شیطان سے مراد شیطان خود بھی ہے، اور دوسری کیونکہ ابلیس جو ہے کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، اور پھر بعد میں جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اسے شیطان کا ٹائٹل دیا، تو اس سے مراد جنات بھی ہیں۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ شیاطین جو ہیں وہ انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کو بیمار بھی کرتے ہیں، جیسے مرگی، جنون، پاگل پن، وہم وغیرہ کی بیماری جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو یہ جو کھڑے ہونے کی بات تھی، تو ایک تو یہ کہ جس طرح شیطان انسان کو چھو دیتا ہے اس کی سینسز کو اس کو ختم ہو جاتی ہیں، سود والا شخص اس طرح ہے، وہ بے حس ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی نیڈی آتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے، وہ اس پر خرچ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی حس کو کھو چکا ہے، جو نرم دلی ہے اسے کھو چکا ہے۔
اور دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن وہ دیوانگی اور پاگل پن کی حالت میں اٹھیں گے اور اس طرح سے اٹھیں گے جیسے کوئی خپتی ہوتا ہے۔ یہ بوجہ اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ بے شک تجارت مانند ہے سود کے۔ اب کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہی ہے، لیکن وہ اتنا خپتی ہو چکے ہیں، ایسے پاگل ہو چکے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لائن ہی پلٹ دی، کہہ رہے ہیں تجارت سود کی طرح ہی ہے، حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو اور اس نے حرام کیا ہے سود کو۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے سود اور تجارت میں، حلال اور حرام کا۔ اگر ہم مزید دیکھیں تو تجارت جو ہے وہ نفع دیتی ہے، بڑھاتی ہے، اور اسی طرح تجارت میں پروفٹ اور لاس ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، لیکن سود میں فکسڈ اماؤنٹ ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ تجارت میں تاجر ایک دفعہ منافع لیتا ہے، لیکن سود میں مسلسل بس منافع ہی ہے، صرف پروفٹ ہی ہے۔ اور تجارت سب سے بڑھ کر جو قرآن میں آ گیا کہ تجارت حلال ہے، ٹھیک ہے، اور سود حرام ہے۔ پھر تجارت باہم رضامندی سے، میوچل کانسنٹ سے ہوتی ہے، اور سود مجبوری میں دینا پڑتا ہے۔ تجارت میں محنت کرنی پڑتی ہے اور سود بغیر محنت کے مل جاتا ہے۔ پھر تجارت میں تعمیری کام ہے، ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے، لیکن سود میں ایفرٹ نہیں ہوتی، گھر بیٹھے آمدنی مل جاتی ہے، اور اسی طرح سے سرکولیشن آف منی بھی نہیں ہوتی۔ تجارت سے امپلائمنٹ ملتی ہے اور سود ان امپلائمنٹ کو فروغ دیتا ہے۔ پھر فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جو کوئی آ جائے اس کے پاس کوئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ باز آ جائے، تو اس کے لیے ہے وہ جو پہلے ہو چکا، یعنی جس کے پاس نصیحت آ گئی، اس نے مان لیا، تو اسے اللہ معاف کر سکتا ہے، اور معاملہ اس کا طرف اللہ کے ہے۔ اب اللہ کو معلوم ہے ایمان رکھنے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ توبہ کے بعد اس کا معاملہ اس کے رب کے حوالے ہے، اب وہ جانے رب جانے۔ اور جو کوئی لوٹ آئے یعنی نہ توبہ کرے تو یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مٹاتا ہے اللہ سود کو اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو۔ یمحقو، محق کہتے ہیں چاند کا آخری طریقوں میں مطلع سے غائب ہو جانا، یعنی سود کے مال میں ضرور نقصان ہی ہوگا، مٹاتا ہے اللہ اس کو، سود کا مال ضرور ضائع ہوگا۔ اور بڑھاتا ہے اللہ صدقات کو، بڑھاتا کیسے ہے؟ ایک کا 700 گنا کر دیتا ہے یا اس میں برکت دیتا ہے۔ اور اللہ نہیں وہ پسند کرتا ہر سخت نشکرے بہت گناہ گار کو۔ یہ جو ہے نا کفار اثیم، یہ دونوں سپرلیٹو ڈگری ہے۔ بہت زیادہ ناشکرے انسان کو اور بہت زیادہ گناہ گار انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اثیم پیچھے بھی گزر چکا، گناہ گار، گناہ گار کون سا؟ حق تلفی کرنے والا، کفر کرنے والا۔ صدقہ اور سود میں اگر فرق کو دیکھیں تو صدقہ سے بغیر معاوضے کے کسی کو مال دینا، کسی کو ہیلپ آؤٹ کر دینا، اور اس میں آخرت کا فائدہ ہے، اس میں ہمدردی کا جذبہ ہے اور اس میں دل کا سکون ہے۔ اور سود کیا ہے؟ بغیر معاوضے کے دوسرے کو مال دینا، لیکن اس میں دنیا کا فائدہ ہے، اس میں خود غرضی بھی ہے اور اس میں دلوں کی بے چینی بھی ہے۔ پھر فرمایا بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ، یہ ہیں کرنے کے کام، ان کے لیے ہے اجر ان کا ان کے رب کے پاس، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ایمان لانا پہلی شرط ہے، تو کیا ہے وہ؟ نیک کام کرنے والے، جو ایمان لائے پھر خالی دعوے نہیں، پھر اس کو نیک عمل بھی کرنے ہیں اور نماز بھی قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ پھر یہاں خوف اور یحزنون، وہی جو پچھلے لیکچر میں بات تھی، خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا، اور غم کس پر ہوتا ہے؟ ہم پاسٹ پہ غمگین ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ وضاحت، اور دوسری آخرت میں جب خوف اور غم کی حالت ہوگی تو اس شخص کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ ربا کا لین دین چھوڑ دو، دوسرے نے جو باقی انسٹالمنٹ دینی تھی وہ اب چھوڑ دو، اگر تمہارے اندر کوئی ایمان ہے، کیونکہ ایمان والا اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ جب یہ آیات اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر میں سود کے نظام کو ختم کیا، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اسلام سے پہلے جو بھی تمہارا لین دین تھا ربا کے بارے میں وہ آج ختم، جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پہلا ربا جس کو میں ختم کرتا ہوں وہ میرے گھر کا ہے، میرے چچا عباس کا۔ جس کسی کو بھی میرے چچا کا سود دینا تھا وہ اب نہیں دے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم کرو تو اعلان سن لو جنگ کا اللہ سے اور اس کے رسول سے، یعنی اتنی بڑی ہستی سے پھر مقابلے کی بات ہے۔ اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہے اصل تمہارے مالوں کا، اور نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ یعنی یہ کہا کہ اللہ سے جنگ نہ کرو، سخت جرم بتا دیا۔ کس سے ہمت ہے کہ وہ اللہ سے مقابلہ کرے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ توبہ کر لی جائے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور اصل تمہارے مالوں کا، اصل کیوں کہا؟ اصل کہتے ہیں راز کو، سر کو۔ یہ جو رؤوس ہے نا، رؤوس ہے سر، تو سر جو ہے وہ جسم کا اصل ہوتا ہے۔ اگر سر نہ رہے تو سمجھو باقی جسم بھی نہیں رہ سکتا، سر اتر گیا تو جسم کٹ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو مراد لیا اصل۔ اب مال کی اصل کیا ہے؟ وہ جو ایکچوئل دی تھی نا، جس کے اوپر سود آ رہا تھا، تو وہ ایکچوئل اماؤنٹ لے لو، لیکن سود اس پر فردر نہیں لینا۔ نہ تم ظلم کرو نہ تم ظلم کیے جاؤ، کیونکہ اگر ایکچوئل اماؤنٹ لے لی تو پھر کوئی لوس تو نہیں ہوا نا، ظلم نہیں ہوا۔ اور اگر ہے وہ تنگ دست تو مہلت دینا ہے آسانی تک، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ تو اسلام باہم ہمدردی اور رواداری کا دین ہے، باہم مودت کا اور محبت کا دین ہے۔ فرمایا اگر ہے کوئی تنگ دست تو مہلت دے دو اسے۔ فَنَذِرَةٌ، نظر کہتے ہیں دیکھو، جانو، انتظار کرو، مہلت دو۔ کس کی مہلت دینی ہے؟ اِلیٰ میسرہ، آسانی کی۔ میسر کا لفظ پیچھے بھی گزرا ہے، یسر سے ہے آسانی۔ اور یہ کہ تم صدقہ کر دو۔ اب یہاں صورتیں بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ جو مال کسی نے لیا ہے جس پر سود جو ہے وہ پے کر رہا ہے، وہ قرض تھا نا۔ اگر کوئی قرض لیتا ہے تو اسے خوشی سے دو، اگر وہ وقت پر نہیں دیتا تو پھر کیا بتایا؟ پھر اسے مہلت دو۔ اور اگر وہ تنگ دست ہے، اگر وہ دینے کے قابل نہیں ہے، پہلے دیکھو، مہلت دو، اور پھر کیا کرو؟ معاف کر دو، صدقہ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنگ دست کو سہولت دے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں سہولت دے گا۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ قیامت کے دن جس پر عرش کا سایہ سب سے پہلے ہوگا وہ شخص ہوگا جس نے قرضدار کو تب تک مہلت دی جب تک کہ وہ مال نہ پالے۔ پھر کہا وَاتَّقُوا، اور ڈرو۔ یہ ہے قرآن کا اصل میسج، یہ ہے اصل چیز۔ اور ڈرو اس دن سے تم لوٹائے جاؤ گے جس میں طرف اللہ کے، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور نہ ظلم کیے جاؤ گے۔ یعنی حساب کے دن سے ڈرنا، یہ ہے ہمارا انڈیویجول معاملہ کہ ہم کتنے ضرورت مند ہیں، رب کو اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ اتنا سخت حکم تو شراب، زنا اور قتل کے لیے بھی نہیں آیا جتنا حکم اللہ تعالیٰ نے سود کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔